کیا ہم نے؟ کیا کیا؟ برا مت مانیے، یہ تماشا ہم نے کیا ہے۔ جو بیٹیاں 364 دن گھر میں تھی، ہم نے ایک دن جھولا لگا کر کے ان بیٹیوں کو بھی بازار میں لا کے کھڑا کیا۔ جن کو باپ نے کسی بہانے سے نہیں نکلنے دیا، تم نے میلے کے بہانے سے لا کے کھڑا کر دیا روڈ پہ۔ اور کیا کرو گے تم؟ اس سے بھی برے دن دیکھ لیتے امت کو۔ مولوی بولے تو یہ برباد کر رہے ہیں۔ پرانی سوچ ہے ہماری، یاد رکھیے گا زمانہ کتنی بھی ترقی کر لے، زمانے کو سکون حضور کے قدموں میں بیٹھ کر کے نہیں رہا۔ یہ لکھ لو میری بات، یہ سکون تبھی ملے گا جب زمانہ محمدی ہو جائے، اس سے پہلے سکون نہیں ملنے والا۔ کیا دور نہیں دیکھے تم نے؟ پہلے داڑیاں تھی، پھر مونڈی، پھر کٹنگ، ڈیزائن بنے، پھر چکٹیا بنی، اب پھر فیشن میں داڑھی پوری آ گئی۔ میں کہتا ہوں فیشن کے نام پہ پوری داڑھی رکھتے ہو، کاش سنت کے نام پہ پوری داڑھی رکھ لی ہوتی۔ برداشت نہیں ہو رہی نا باتیں؟ اب اس لیے سبحان اللہ کہنے کو بھی منہ نہیں چلے گا، مت بولو۔ میں تمہاری سبحان اللہ کا محتاج نہیں ہوں، مجھے اجر تم سے نہیں مدینے والے مصطفیٰ سے چاہیے۔ ہم نے انہی بیٹیوں کو لا کے بازار میں کھڑا کر دیا، دکھ نہیں ہمیں؟ بتاؤ کون سا باپ ایسا بے غیرت ہوگا جو یہ کہے کہ میری بیٹی بے پردہ رہے، مجھے فرق نہیں پڑتا؟ نہیں نا؟ ہوگا کوئی؟ بولو نہیں نا؟ ہر کوئی چاہتا میری بیٹی باحیا ہو، سب کی یہ تمنا ہوتی ہے میری بیٹی کنیز فاطمہ زہرا بنے۔ او میرے بھائی، دین کی ذمہ داری صرف علماء کے کاندھے پہ نہیں، آپ کے کاندھے پہ، سب کے کاندھے پہ۔ یہ مت سوچو علماء سدھاریں گے، یہ سوچ کے کام کرو کہ جو دین کی ذمہ داری میری آئی ہے وہ مجھے کرنا ہے، مجھے کرنا ہے، تاکہ قیامت میں اگر سیدہ کہے میرے بیٹوں نے دین کے لیے خون دیا تھا، بتا تو نے کیا دیا، تو کم سے کم کہہ دینا میں کچھ دے سکا نہ دے سکا، اپنی نسل کو مصطفیٰ کے در کا غلام بنا کے آیا۔ کم سے کم وہ کہتے جی کیسے سنواریں، کیسے روکیں، سرکار رئیس الاتقیاء حضور سرکار ویس مصطفیٰ واسطی ایک دن فرمانے لگے، کہنے لگے مفتی صاحب بڑا کام لگتا ہے نا اصلاح کا؟ میں نے کہا جی۔ فرمانے لگے کوئی بڑا کام نہیں، اگر ہر بندہ صرف اپنا گھر سنوار لے پورا زمانہ سنور جائے۔ ہر بندہ صرف اپنا گھر سنوار لے، میں یہاں بولنے سے پہلے اپنا گھر سنوار لوں، اپنی بہن بیٹی کو پردے میں رکھوں، تب دیکھو خدا کی قسم کتنی جلدی معاشرہ سنورتا ہے۔ ہم کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے میری قبر میں لیٹنا، آپ کو آپ کی میں لیٹنا، آپ کو آپ کی قبر میں لیٹنا۔ او بھائی مولوی گالی نہیں دیتا، عمل کچھ ایسے ہو جاتے ہیں جو گالی لگتے ہیں، نہیں دیتے ہم گالی، لیکن باتیں کچھ ایسی ہوتی ہیں، معاف کیجیے گا۔ یہ ہمارے علماء، یہ ذمہ دار حضرات، یہ اگر نماز جنازہ نہ پڑھائیں تو کئے دن میں چھٹی کر دو گے؟ کتنے دن میں نکال دو گے؟ 10 بجے نہیں پڑھائی تو ظہر میں دوسرا امام ہو۔ اور اماموں سے بھی گزارش ہے میری تھوڑی سی، قطعی تم بھی فری کے بینگن بن کے نہ بیٹھا کرو، ابھی پتا چلے اس کا حساب ہو رہا تو 2 گاؤں میں آ کے پہلے ہی بیٹھ جا، میں پڑھا لوں میں پڑھا لوں۔ اتنے سستے نہ بنو۔ اگر قوم کی غلطی کی بنیاد پہ امام گیا ہے تو قطعی مت جاؤ جب تک اس علاقے کا بڑا عالم تمہیں نہ بھیجے، اور یہ قوم اپنی خطا کو جا کر کے اس بڑے عالم کی بارگاہ میں رکھتے اور پھر معافی مانگے، آج کے بعد کسی کے ساتھ اس طرح کی حرکت نہیں کریں گے، پھر تو وہاں جا۔ لیکن ہم خود اتنے ٹھل ہوئے، ابھی نکلا نہیں، رجسٹر کھلا ہوا ہے تو جا کے 3 ایپ بتا رہا، میں نے بھی سنا تعویذ بھی بیچا ہے یہ۔ تو بھائی یہ صحیح بتا رہا ہوں، وہ کیا بولتے ہیں آپس میں جو 2 بیویاں ہوتی ہیں، کیا رشتہ ہوتا ہے؟ سوتن، سوتن والی لڑائی تو ہمارے ہی بیچ میں۔ پھر یہ قوم پہن سے عزت کیوں دے؟ ایک امام کو اس لیے نکال دیا گیا کہ 3 دن اس کی بیٹی آئی سی یو میں تھی اور وہ بیٹی کے پاس تھا۔ آیا تو لوگوں نے کہا امام صاحب کو آ گئیں گے، اب آپ اپنا سامان لو اور چلے جاؤ۔ تو میں اس بے غیرت امام سے پوچھتا ہوں
آج اس کی بیٹی تھی، کیا کل تیری بیٹی اسپتال نہیں جائے گی؟ آج اس کے آگے مجبوری تھی، کل تیرے آگے نہیں ہوگی۔ کل جب یہی قوم تیرے ساتھ یہ کرے گی پھر روتا ہوا جائے گا، مجھتے صحابیوں، قوم ایسی ہے، قوم ویسی ہے۔ او بھائی شیر سن، اب تو نہ چھیڑ ہے غنی، عادتیں سب بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے گی۔ میٹھا میٹھا کھانے کی عادت تمہیں نے تو ڈالی نا، تو رویے بدلیں اپنے۔ میں کیا بات عرض کر رہا تھا آپ سے، اگر امام فجر نہ نماز جنازہ نہ پڑھائے، اگلے ٹائم میں امام کی بولیں، اتنا تو بول ہی لو جتنا مسجد کی صفوں میں بیٹھ کے بولتے ہو۔ نہ پڑھائے تو چھٹی، کیوں کہ میرے ابا کی جنازہ ہی نہیں پڑھایا اسے۔ کئی امام اس لیے نکال دیے گئے کہ مقتدی کا ابا دیوبندی تھا، امام نے پڑھائی نہیں، یا سڑے کلی تھا اس لیے نہیں پڑھائی، انہیں نکالو۔ میرا ابا پکا جنتی تھا، رات جبریل آئی، ساری بشارتیں دے رہا ہے۔ ایک مجھ سے کہہ رہے حضرت میرے ابا نا نرئی نیک تھے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ جو بھی آتا تھا اسے پانی پلاتے تھے۔ تو میں نے کہا تیرے پڑوسی نے یہ بھی تو بتایا تیرے ابا نے 4 بیگھے قریب کی دوا رکھی، پوری زندگی زمزم بھی بانٹے نا تیرا باپ، اور بیگھا نہیں 1 بیسا دوا رکھی ہے۔ اس وقت تک اللہ جنت نہیں دے گا جب تک اس پیسے والے کا حساب نہیں دلا۔ مرنے کے بعد ساری نیکی یاد آتی، ابا جنتی تھا میرا۔ وہ بھائی جیتے جی ایسے عمل کر لو کہ لوگ خود کہیں وہ جنتی کا جنازہ جا رہا ہے، ایسے کام کر جاؤ کہ لوگ تمہارے جنازے پہ جنتی ہونے کی باتیں کریں۔ ورنہ ہم نے تو دیکھا لوگ کندھا دیتے دیتے ہنستے، پوچھو کیوں ہنسا تھا؟ کہا اچھا ہوا چلا گیا، بہت بولتا تھا چوک میں کھڑے ہو کے، سب پہ ٹپڑی کرنا تھا، منہ بند ہو گیا، گاؤں شانت رہے گا، پورے گاؤں کو فتنے میں ڈال رکھا تھا، علاقے کو تباہی میں ڈال رکھا تھا۔ یاد رکھیے گا اگر تیرے جنازے میں کسی کو ہنسی آ گئی اور اللہ قیامت میں تیرے بغل میں کھڑا کر کے پوچھے گا پتہ یہ تیرے جنازے میں ہنسا کیوں تھا، اس وقت تیری زبان تو گنگ ہو جائے گی۔ اور ہنسنے والے نے کہا مالک میں اس لیے ہنسا تھا کہ جب تک یہ زندہ تھا اس نے نکلنا دشوار کیا تھا، یہ جینے نہیں دیتا تھا، پولیس کا دلال تھا، بات بات میں تھانے کی دھمکی دیتا تھا، 500 روپے میں بک جاتا تھا، مسلمانوں کو پریشان کرتا تھا، اس کی موت کی خوشی ہوئی تھی، اس کے مرنے سے ہم نے راحت پائی تھی۔ خدا کی قسم اگر کسی نے اتنا کہہ دیا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اس لیے میں کہتا ہوں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل لگانے کی قیامت میں اگر مان گئے۔ بدلو رویے اپنے، عمل اچھے کر کے جاؤ، عمل اچھے کر کے جاؤ۔ یہی علماء نماز نہ پڑھائے 2 منٹ میں نکال دیتے ہو کہ نماز نہ پڑھائی کتنی غلط بات ہے، اور یہی اگر یہ کہیں کہ یہ تماشے بند کر دو، عرس ایسے کرو جیسے کرنا چاہیے، تو کہتے ہو نہیں نہیں پرانی سوچ ہے، غریب نواز بھی تو قوالی کرتے تھے، لکھا کہاں لکھا بتا، لدے کہاں لکھا ہے؟ ان کی طرح ہے تو یا وہ تیری طرح ہے؟ جتنے قوال آتے معاف کیجئے گا، کوئی پوریا کھا رہا، کوئی پوا پی رہا، نہ آپ کا پیسہ ہے، قوم کا پیسہ ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بھائی نہ کرو یہ کام، بدلو اپنے رویے، حضور کی محفل سجاؤ۔ آج دکھ بھری بات یہ ہے صرف جلسوں میں نعت اور تقریر پہ فوکس رہ گیا، اللہ کرے آپ کے 2 دن کا پروگرام ہے نا، میری تمنا تو یہ ہے کہ 1 دن تلاوت قرآن کا معاملہ رکھا جائے، تلاوت قرآن مقابلہ ہونا چاہیے انعامی، مشاکاری بلاؤ، یہی وجہ اہل سنت میں مشاکاری ملتے ہی نہیں، اس لیے کہ پیسہ تو مقرروں پہ اور شاعروں پہ چل رہا، حافظ جی بن کے کرے گا کیا وہ 2500 3000 5000، رمضان میں 30 دن محنت کرے گا تو مل گئے 10,000، تو وہ قرآن پڑھنے تیار نہیں۔ غلط نہیں کہہ رہا ہوں، تجوید کا اتنا بڑا فقدان ہے، خطبہ سنو نا بڑے بڑے علاموں کا تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یسرن القرآن پڑھ کے خطیب بن گیا ہے۔ خالی مسئلے میں مسئلہ کیا حضرت یاد ہے، تلاوت میں یاد نہیں ہے۔ ہاں فقدان ہے ہمارے یہاں، اچھا قرآن پڑھنے والے نہیں ملتے، کیوں؟ کیونکہ ہم نے انہیں یہ باور کرا دیا اپنے بچوں کو کہ تو پوری رات بھی قرآن پڑھے گا تجھے 10 روپے نہیں ملنے۔
ہاں تجھے 10 روپے نہیں ملنے، ایسا شوق پیدا کر دو کہ کوئی قرآن کی تلاوت کیا کرے تو پیسوں کی بارش کیا کرو، تاکہ دنیا کو پتا چل جائے نعت اپنی جگہ، تقریر اپنی جگہ، رب کے قرآن کی تلاوت اپنی جگہ ہے۔ شوق پیدا کرے بچوں میں قرآن کا۔ تو میں کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے، بات کہاں سے نکلی اور کہاں پہنچ گئی۔ میرے بھائی ہمارا کچھ نہیں جانا، ہمارا کچھ نہیں جانا، نقصان پوری قوم کا ہے، معاف کیجیے۔ آج نا اگر لگتا ہے ہمیں کہ ہمیں محفل سماع کا شوق ہے نا، تو پھر وہ شرطیں پوری کرو جو بتائی گئی ہے۔ صرف ذہنی عیاشی کے لیے ڈھولک نہ بجواؤ، بیٹھ کر کے تماشوں کے لیے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ صاحب مزار خدا کی قسم جاؤ، میں چیلنج کرتا ہوں، قرآن وہ دولت ہے جو یہاں پڑھو تو یہاں بھی برکت ہے، قبر میں پہنچو قبر میں بھی برکت ہے، حشر میں پہنچو حشر میں بھی برکت ہے۔ فرمایا گیا کہ قرآن پڑھنے کے عادی بنو، یہ قبر سے لے کے جنت تک تمہارا ساتھی رہے، قبر سے لے کے جنت تک تمہارا ساتھی رہے گا، جنت تک ساتھی رہے گا۔ معاف کیجئے گا، آج نا ہماری قوم کا اپنا حال کیا ہے، خدا را بدلو اپنے رویے۔ بات بہت آگے بڑھ جائے گی اگر میں ادھر زیادہ چلا تو۔ میں عرض کر رہا تھا کم سے کم یہ ہماری بیٹیاں ہیں، یہ جتنی نقاب میں میلے اور جھولوں پہ ہیں، بتاؤ یا تو تیری بیٹی ہے یا میری بیٹی ہے، کسی ایک کی بیٹی ہے، کسی تلک والے کی بیٹی نہیں ہے، کسی چوٹی والے کی بیٹی نہیں ہے، داڑھی والوں کی بیٹی ہے، کلمے والوں کی بیٹی ہے۔ کیا پڑھایا ہے اپنے بیٹیوں کو؟ کیا تربیت دے رہے ہو آپ بیٹیوں کو؟ یہی بابے کا مزار ہے، آج رس لگا ہے، آج چھوٹے جو چاہے گناہ کر لو، نہیں خدا کی قسم مزار والا بھی ناراض ہو جائے گا، کعبے والا بھی ناراض ہو جائے گا۔ یہ کڑوی سچائی ہے، اسے برداشت کریں آپ لوگ، نہ کریں یہ تماشے۔ آج نا خیر اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، آپ جا کے دیکھو، کبھی کبھی سگنل پہ گاڑی رکتی ہے حضرت، اور کبھی ٹول ٹیکس پہ گاڑی رکتی ہے نا، نقاب والی بچیاں ہاتھ پھیلاتی، گود میں بچہ ہوتا ہوں، تو تکلیف پیسے دینے میں نہیں ہوتی، تکلیف یہ ہوتی ہے اگر میری قوم نے انصاف کیا ہوتا نا تو میری قوم کی بیٹی سگنل تک نہیں آتی، سگنل تک نہیں آتی۔ میری سمجھ میں آج جو بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں نا، اس کی سب سے بڑی 3 وجہیں ہیں۔ یہ ارباب فکر و دانش بیٹھے ہیں، یہ مجھ سے بڑا اور مجھ سے زیادہ سوچتے ہیں، میں نے اپنی سوچ کے مطابق دماغ لگایا، بہت کوشش کی، میں اگر کس نتیجے تک پہنچا، ہماری قوم کے مرتد ہونے کی صرف 3 وجہیں سب سے زیادہ اہم ہیں۔ نمبر 1 آن لائن پڑھائی، نمبر 2 ٹیوشن، نمبر 3 شادیوں کی مہنگائی۔ ان 3 چیزوں نے بیٹیوں کا بیڑا غرق کیا۔ خدا را اگر تیری بیٹی IAS IPS نہ بن سکی تو کون سا مر جائے گا؟ اگر تیری بیٹی ڈاکٹر نہ بن سکی تو کیا لوگ جینے نہیں دیں گے؟ آج تو بے غیرتی کی حد ہو گئی، رات بیٹی بھاگی صبح کالر اٹھا کے چل رہا، کہہ رہا مطلب ہی نہیں میرا بیٹی سے، یہ بے غیرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں آنکھوں کا پانی مر جانا، اسی کو کہتے ہیں آنکھوں کا پانی مر جانا۔ حضرت جی ہم نے سنا ہے پہلے جب کسی عزتدار کی بیٹی کو طلاق ہو جاتی تھی نا، تو یا تو باپ مر جایا کرتا تھا یا 8 دن گھر سے نہیں نکلتا تھا۔ پہلے طلاق شدہ بیٹی کی باپ کو اتنی غیرت چڑھتی تھی، آج بیٹی غیر کے ساتھ بھاگ گئی، باپ کو غیرت ہی نہیں چڑھ گئی۔ کیوں؟ کیونکہ آنکھوں کا پانی مر چکا ہے، اور یا پھر لقمے حلال کے نہیں رہے ہیں۔ یہ 2 باتیں رہتی ہیں، یا تو آنکھوں کا پانی مر گیا یا لقمے حلال کے نہیں۔ خدا را بیٹیوں کو کنیز فاطمہ زہرا بنا، کسی کی ایک چلی جائے تو اسلام پہ فرق نہیں پڑتا ہے، سب کی بھی مر جائیں جا کے اسلام پہ فرق نہیں پڑے گا۔ جب کوئی مسلمان کہہ کے ذلیل کرتا ہے نا تو پھر سیدہ زینب کی قربانی رلایا کرتی ہے۔ حسین کے نام پہ 10 دن لنگر کھانے والوں، سیدہ زینب نے اگر پوچھ لیا، اکبر کی لاش میرے سامنے تھی، حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑ رہے تھے لیکن میں نے چادر نہیں اترنے دی، بتا تو نے مزار کے نام پہ بیٹی بے پردہ کر دی، عرس کے نام پہ تو نے شریعت کی دھجیاں اڑائی، تو نے میلے کے مزاروں کے نام پہ بیٹیوں کو بے پردہ نکال دیا۔
है कोई जवाब तुम्हारे पास जो हो सके? खुदा की कसम रोना आता है। जाओ सैयदा कायनात के चौखट पे जाके देखो, आज भी खातून जन्नत के मजार पे जाओ तो खुदा की कसम लगता है किसी पर्दे वाली बीबी की चौखट पे खड़े हैं, किसी हया वाली के दरवाजे पे आए हैं। यूं ही रब ने उनको जन्नती औरतों की सरदारी का ताज नहीं दिया है। पूरी जिंदगी उन्होंने सैयदुल अंबिया की बेटी होने के बावजूद शरीयत मुतहरा के दायरे में एक एक लम्हा गुजारा है। वाक़ई तो किए हैं, शरीयत से सौदा नहीं किया है, बच्चे कुर्बान कर दिए हैं दीन के लिए, लेकिन बातिल से समझौता नहीं किया है। जाओ मेरी बेटियों से जाके कह देना, मेलों में घूम लेना बड़ी बात नहीं है, 10,000 का सूट पहन लेना बड़ी बात नहीं है। अगर तुमने 70,000 का जोड़ा पहना तो कौन से कमाल की बात है। महंगे जोड़े तो नाचने वाली भी पहनती है, कमाल तो ये है फटा लिबास पहन के जिंदगी गुजार के जा, मजा तब आएगा। औरत तू अपने शोहर को राजी करके जा, कब्र में बात में पहुंचेगी, खुदा की रहमतें पहले आ जाए। सुभान अल्लाह। इसलिए जरूरी है बेटियों को दीन दे और बंद करो ये तमाशे, इसकी कतन कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। और मुझे लगता भी नहीं है जिस कौम की बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही हूं और वो ढोलक के आगे थिरके फिर पूछे वो उसने कौन सा कलमा पढ़ा है। मैं पूछना चाहता हूं, दर्द होना चाहिए, बदले अपने रवैये। मेरे भाई मैं आपके बीच का हूं, आप मेरे बीच के हो, काम अगर करना ही है ना तो ऐसा करके जाओ कि काबे वाला भी राजी हो जाए, मदीने वाला भी राजी हो जाए, मजा तो तब है ना। लेकिन पता है क्या, अल्लाह ने जिन्हें पैसे दे दिए ना उसे भी बड़ा घमंड है पैसे का। उधर तवज्जो है, मैं खत्म करने लगा हूं, मेरा टाइम 3 मिनट ऊपर हो गया। अभी है ना गुंजाइश मेरे पास, अभी 3 मिनट ऊपर हो रहे हैं मेरे, मगर मैं बर्दाश्त कर ले मेरी थोड़ी सी बात। जीरो लगा के हाँ जीरो लगा के फिर एक और लगा दो। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं आपसे क्या बात कह रहा था अभी? हाँ, मैं अर्ज कर रहा था आपसे, मैं आपके बीच का हूँ, आप मेरे बीच के। ऐसा मसला कोई नहीं है यार, हम कोई आसमान से नहीं उतरे। हमने भी अपना परिवार संभाला क्या, हमने भी अपने बच्चों को सिखाया क्या, हमारे माँ बाप ने हमें तालीम दी, लेकिन मसला क्या है ना, थोड़ा सा हजरत हमारे भी रवैये गलत है। जिसने 500 का नोट दे दिया ना, भले ही शराब पीता, हम कहते हैं जिसे जन्नती देखना हो इसे देख लो, पक्का बगदाद वाले का आशिक के 500 दे के जा रहे हैं। हमने भी इतनी सस्ती जन्नत हमने भी फ्री बांटी है भाई, हमने भी फ्री बांटी है। और पीर साहब अपनी में मगन, पीर साहब अपनी में मगन। हजूर आ जाइयो, अब्बा का जनाजा पढ़ा ली। वो हजूर जब आके खड़ा हुआ ना और अब्बा मर गया तो अब्बा के मरने का हजूर को गम थोड़ी है। मैं हजूर बोल रहा हूँ, हुजूर नहीं। हाँ, हजूर को अब्बा के मरने का गम थोड़ी है। हाँ, वो मसला ये है कि जो हजूर के मज़ार को 20,000 की रसीद कटती थी ना, इसकी मैयत से उस 20,000 की रसीद कटा था, उसका ज्यादा गम है हजूर को। अरे आओ पढ़ा दो, हजूर आया, मालिक नियाज नमाज जनाजा की सोच लिया, ये तो मर गया, बेटा देगा कि नहीं देगा। भाई वो हिसाब 20,000 का लगा दिया और कह रहे फला मियाँ आए थे अब्बा का जनाजा पढ़ाने, फला मियाँ ने पढ़ाया था अब्बा का जनाजा। मियाँ तो पढ़ा गई, जब बेटा को बर्थडे तो फिर मियाँ ही पढ़ाएगा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, मेरे बाप की मौत का दर्द जितना मुझे होगा किसी मियाँ को नहीं होगा। मेरी मैयत का दर्द जितना मेरे बाप को होगा किसी के बाप को नहीं होगा। हम ताज़ियत पेश कर सकते हैं, भाई हम आपके गम में शरीक हैं, ये जो हुआ है ये तो हो नहीं था, वही पुराने जुमले, सबको मरना है, दुआ करो अल्लाह इन्हें जन्नत दे। अरे हाँ जन्नत तो पक्की है, तो हम ही आए थे बड़ा, वो खुद मियाँ की घपले में पड़ी है, मियाँ की खुद खतरे में पड़ी है, मियाँ बांट कर चला गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऊपर चादर चढ़ रही है, अंदर लठियां चल रही हैं। हाँ, समझो मेरी बात। आपको बुरा लगे लगे, लेकिन मरते टाइम मेरी बात एक एक सच्ची लगेगी। मरते टाइम एक एक बात सच्ची लगेगी। जब बंदा मरता है ना तो 3 ही फिक्र होती हैं, जो पैसा कमाया इसका क्या होगा, मेरे बाद मेरी औलाद को कौन देखेगा। तीसरी फिक्र होती है, हाय पूरी जिंदगी गुनाह किए हैं, अब क्या बनेगा, अब क्या बनेगा, अब क्या बनेगा, तब जाके सोचता है।
ہے پوری زندگی مسجد میں نہ گیا، کہہ رہا میں مدینے گیا، 3 بار جنت دیکھ لی ہے، سب پیروں گمراہ مریدوں گمراہ کر رہا بیٹھا ہوا، ان کو دیکھ لیا ان کو دیکھ لیا۔ سن تجھے پارسا کی کہانی سناؤں، متقی کی بات بتاؤں، جو انگوٹھا چھاپ ولی نہیں قلم کار ولی ہے، دنیا اعلیٰ حضرت کہتی ہے، 1000 کتابوں کا مصنف ہے، عاشق رسالت ہے۔ وہ بھائی اس کی زندگی کا قلم آپ اگر دیکھیں، تفسیر پہ لکھ دے تو مفسر لگے، حدیث پہ لکھے تو محدث لگے، فقہ پہ لکھے تو امام اعظم کا ثانی لگے، اور بھائی فلسفے اور تفسیر پہ آ جائے تو اپنے وقت کا سب سے بڑا حکمت داں لگے۔ اتنا بڑا منطقی و فلسفی جس کی مثال نہیں ملتی ہے، جس نے 63 سال کے اندر ہزاروں برس کا کام کیا ہے۔ ہاں میں بات اب کر رہا ہوں تو اتنا کام کرنے والا، آج امام 2 منٹ کو غائب دیر ہو جائے نا تو جو پیچھے بیٹھا چکر میں امام نہ آوے میں چڑھ جاؤں، سبحانہ بھی یاد نہیں ہے۔ ایک سے کہا بولے حضور نماز پڑھا دو، تو کہہ رہا میں دھیرے والی پڑھا لیتا ہوں، مغرب کی نہیں پڑھا پاتا۔ ہاں بھولے والی پڑھا لیتا ہوں، بھولے والی جس میں زور سے نہیں پڑھنی پڑتی۔ یہ کنڈیشن ہے، وہ کھڑا امام کے پیچھے ہوگا، جبکہ امام کے پیچھے ایسا بندہ کھڑا ہونا چاہیے اگر کسی بھی وجہ سے امام کو حد سے لائق ہو جائے تو وہ امام کی جگہ آ جائے، امام اپنے کام سے چلا جائے۔ اتنا اجٹ کھڑا ہوتا کہ پنکھا اگر نہ ملا لٹ مار دوں ہے، بیٹھے گا پنکھڑی پہ لکھا ہوا پڑھتا رہے گا، کہہ رہا ہمارے ابا کے اصالے ثواب کے لیے نا، جب تک تو بیٹھے گا تیرے ابا کو ثواب نہیں ملنے والا، ثواب تب ملے گا جب کسی اور کو بھی بیٹھنے دے۔ تو یہ کنڈیشن ہماری اصالے ثواب، سمجھ رہے میری بات؟ بدل لینا بھائی اپنے آپ کو، ورنہ اب سمجھانے کے لیے جبریل نہیں آئیں گے، اور جتنا چاہو اتنا لینا، اگر وہ اوقات سے باہر ہوتے ہو قبرستان جا کے دیکھنا، قبریں بتائیں گی ہوئے نام پر بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے، سارے نشے اتار دیں گی قبریں تمہارے، جا کے دیکھ لینا۔ سوچے ذرا، یہ کنڈیشن ہے ہماری، ہٹے نا تو فوراً چل جائے گا مسلح پہ، پتہ ہی نہ 2 ہوئی ہے کہ 3 ہوئی ہے، سلام پھیر دینا ڈاک سے۔ پیچھے والوں نے کئی کے اثر پڑھا رہے تھے، 2 ہی رہ گئی، چچا کہہ رہا پوری 4 پڑھائی ہے، پوری مسجد سے اکیلا لڑ جائے گا۔ لیمٹ میں رہا کرو، مسلح سب کے باپ کی جاگیر نہیں، مسلح زہرا پاک کے بابا کی جاگیر ہے، اس پہ ہر کسی کو کھڑے ہونے کا حق نہیں، اس پہ وہی چڑھے گا جو اس کا حقدار ہوگا، جو اس کا حقدار ہوگا۔ تو اس لیے خدا را اپنے علماء کی قدر کرے، بات پڑ جائے گی کہاں کھولے ہیں گیسو یار میں خوشبو کہاں تک ہے، ہمیں رب سے مانگنا ہی نہیں ہے، ہمیں رب سے مانگنا ہی نہیں آیا۔ میں نے بات عرض کی تھی، بندہ توبہ کر لے خدا معاف کر دیتا، لیکن 5 ٹائم کا نمازی کہتا سوچ ہوئے کھا کے بلی حج کو چلی آوا یار، دیکھو یہاں بھی جگہ دینا ہی ایسے طنز کرتے، طنز نہ کیا کرو، اللہ ناراض ہو گیا نا تو پھر خیریت نہیں ہے، خیریت نہیں ہے۔ کہہ رہا فلاں پیر پڑھا کے گیا نماز جنازہ، نہ میں نے کہا خدا کی قسم جو درد باپ کی میت کا بیٹے کے دل میں ہوگا، جو بیٹے کی میت کا باپ کے دل میں ہوگا، جو بھائی کے جنازے کا غم بھائی کے دل میں ہوگا، خدا کی قسم نہ تیرے پیر کے دل میں ہوگا نہ میرے پیر کے دل میں ہوگا۔ اچھے لوگ جنازہ پڑھائیں اچھی بات ہے، لیکن کم سے کم اس لائق تم بھی تو ہو جاؤ جو نماز جنازہ کی صف کے کسی کونے میں تم بھی کھڑے ہو۔ غیرت نہیں آتی ہے، ہم 10 لاکھ تماشوں پہ لٹا دیتے ہیں، جب باپ کے جنازے کی باری آتی ہے پیڑ کے نیچے سے کھڑے ہو کے کہہ رہے اب پڑھاؤ جی پڑھاؤ، ایسا لگتا ہے کہ کسی نے غیب سے آواز دی ہو پڑھاؤ جی پڑھاؤ، اس لیے کہ بیٹے کو باپ کے جنازے میں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ اتنا بے غیرت گیا گزرا بیٹا ہے، اسے باپ کے نماز جنازہ میں کھڑے ہونے تک کی توفیق نہیں ہے، کہہ دیتا کپڑے خراب ہیں، کوئی کہہ دیتا نماز یاد نہیں ہے، اور بھائی وہ باپ کے میراث کا کیسے حقدار ہو سکتا ہے؟ کس منہ سے باپ کی جائیداد لے لیتے ہیں جب باپ کی 2 بول کھڑے ہو کے نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ خدا را اگر بیٹے جنازوں سے دور ہیں تو یہ بیٹے کی کمی نہیں ہے، اس میں تیری بھی کمی ہے میری بھی کمی ہے، خدا سے دعائیں مانگنا اللہ دولت دے یا نہ دے لیکن مصطفیٰ کے دین کی دولت ضرور نسلوں میں عطا فرما دینا۔ اب سنیں میری بات، سنیں میری بات، اللہ آپ کو سلامت رکھ کے مانگنے کا ڈھنگ ہونا چاہیے، ڈھنگ۔ میں نے کیا بات عرض کی تھی؟ حضرت حبیب اجمی، بڑھاپا، کام کرنے کی طاقت ختم، اور گھر ہے،
بچے فاقے رہنے لگے. بیوی کہنے لگی سرتاج اب بچیوں کے فاقے دیکھے نہیں جاتے, کچھ تو کرو نا. فرمانے لگے شریک حیات کیا کروں, اب بڑھاپا آ گیا, کچھ ہوتا نہیں. کہا جاؤ نا منڈی, کچھ بھی نہیں تو کم سے کم 1-2 وقت کی روٹی کا انتظام تو ہو جائے گا. بیوی نے تھیلا دیا اور جب نکلنے لگے, خدا کی قسم بیوی تو بیوی دیکھو, ساری بیٹیاں کنیز فاطمہ نہیں ہوتی ہیں. اس نے جب شوہر نے قدم نکالا, اس نے کہا میرے سرتاج کا جی ایاک والحرام, خبردار آج بھی اگر حلال کا لقمہ نہ ملے نا تو خالی لوٹ آنا, حرام کا دانہ مت لے کے آنا. یہ کس نے کہا تھا؟ یہ بیوی نے کہا تھا. آپ کی جا رہے ہو لیکن یاد رکھنا حرام کا لقمہ مت لے کے آنا. منڈی میں گئے, جا کے کھڑے ہو گئے, کھڑے رہے. تم لوگ بہت ہوشیار ہوتے ہیں, ہٹا کٹا مزدور چاہیے جو 300 لے کے 450 کا کام کرے. ہمیں تو کام والا بھی ایسا چاہیے جو 300 لے کر کے 450 کا کام لے. کچھ تو اتنے ہوشیار ہوتے ہیں جب کام پورا ہو جاتا ہے کہتا ہے اللہ کر دیا کہ ہاں یہ 10 اینٹیں اور ڈال دے اٹھا کے. یہ مزدور سے بڑا ٹیچر ہے جو 300 دے کر کے 350 کا کام لے رہا ہے اور پھر اسے ہوشیاری سمجھتا ہے. تو بندے سے ہوشیاری کر سکتا ہے, خدا کے بارگاہ میں تیری چالاکی نہیں چلنے والی ہے. کسی کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھانا. گئے منڈی میں کھڑے ہوئے, لوگوں نے دیکھا, سب طاقتور لے گئے. وقت یہ آ گیا, سورج چڑھ آیا اور کوئی لے کے نہیں گیا. پھر جب لوگ آئے نا, اپنے ہاتھ پکڑ کے کہا لے چلو, 10 روپے کم دے دینا, کچھ کم دے دینا, لے چلو. کہا کہ یہ عمر کام کی نہیں, بستر پہ جا کے لیٹو. کہنے لگے بچوں کی بھوک منڈی تک لے آئی ہے, ورنہ میں بھی تو آرام چاہتا تھا. لوگوں نے کہا نہیں, تمہیں لے جانا نقصان کرنا ہے. لوگ چھوڑ کے چلے گئے. دوپہر ہو گئی, گھر پلٹنا چاہتے تھے, گھر کا ارادہ کیا. جب گھر کا ارادہ کیا, خیال آیا بچے انتظار میں ہوں گے, خالی ہاتھ جاؤں گا, بچوں کو کیا جواب دوں گا. یاد رکھیے گا اللہ نے آج پیسہ دیا نا, اس کی قدر کرو, حرام میں 1 روپیہ مت لگانا. محبوب فرماتے ہیں اگر روزی ٹوٹ گئی نا تو ترس جاؤ گے, 1 دانہ میسر نہیں ہوگا. یہ روزی جو اترتی ہے نا, یہ تیرے کمال سے نہیں, رب کے کرم سے اترا کرتی ہے, رب کے کرم سے اترا کرتی ہے. پیسہ ہے تو صحیح جگہ لگاؤ, غلط جگہ نہیں. آپ کہتے ہیں نا لے چلو نا, کوئی نہیں لے کے گیا. کہتے ہیں پھر گھر کے منہ سے جاتا. یاد رکھو باپ ہر حادثے سے, ہر طوفان سے لڑ سکتا ہے, لیکن باپ بچوں کا بھوکا چہرہ نہیں دیکھ سکتا ہے. وہ کہانی آج فلسطین کی زمین پہ آپ دیکھو, کتنے باپ بچوں کے لیے تڑپتے ہیں. وہ بارود سے نہ ڈرنے والے, وہ بم کا سامنا کرنے والے, وہ بڑے بڑے میزائلوں کے آگے بونی لے کر کے کھڑے, فیڈر لے کے کھڑے ہو جانے والے بچے جب باپ کے سامنے آتے تو 7 فٹ کے باپ کا کلیجہ دہل جاتا ہے. اس لیے کہ باپ بیٹے کی بھوک برداشت نہیں کر سکتا, بچوں کے اتنے چہرے نہیں دیکھ سکتا. خیال آیا گھر چلیں. کہا بچوں کو کس منہ سے جا کے سامنا کرو گے. کہا کہاں جائیں کہاں جائیں, کوئی راستہ نظر نہیں آیا. شام تک وقت کاٹنا تھا, کہاں جاتے. سامنے دیکھا مسجد کا دروازہ تھا. کہا چلو کیوں نہ مسجد میں چلتے ہیں. مسجد میں آئے, اپنی غربت کا احساس ہوا, توبہ کا خیال آیا. آپ نے تھیلا بغل سے نکال کے کونے میں رکھا, وضو کیا ہے. وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کی ہے. پھر ہاتھ میں جھاڑو لے کے مسجد میں جھاڑو لگا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں, کہتے جا رہے ہیں مالک مجھے دنیا نے کام کے لائق نہیں سمجھا, میں تیرے گھر میں کام کرنے آ گیا ہوں. اے اللہ میں تیرے گھر میں کام کروں گا, اتنی مزدوری دے دے جس سے میرے بچوں کا پیٹ پل جائے. صبح سے شام ہو گئی ہے, روتے جا رہے ہیں. جب شام کا وقت ہوا ہے, گھر جانے کا وقت آیا ہے, آپ نے اندھیرے کا انتظار کیا, تھیلا بغل میں دبایا ہے. آئے ہیں گھر کے دروازے پہ, دیکھا کہ دروازے پہ پہلے دیواریں نیچی تھی. آپ نے جھانک کے دیکھا بچے سو گئے ہیں. آہستہ سے دروازہ دھکیلا تو دروازہ کھول کے بیوی پہلے سے انتظار میں کھڑی تھی. وہ بیوی بھی کوئی دنیا دار نہیں, کنیز فاطمہ زہرا تھی. خالی تھیلا دے کر تیور نہیں بدلے, لہجہ نہیں بگاڑا اس نے, نکما کہہ کے گالی نہیں دی تھی. ہاتھ پکڑا, بستر پہ لا کے لٹایا, آرام سے لٹا دیا. کہتی میرے سرتاج بتاؤ تو صحیح کیا ہوا, گئے تھے کچھ ملا نہیں. کہا گیا تو تھا, کام بھی کیا ہے. کہا پھر کچھ ملا کے نہیں. کہا کہ میں نے مانگا نہیں, اس نے دیا نہیں تھا. کہا یہ تو مانگ کے لیا ہوتا. کہتے اتنے بڑے کریم کی دربار میں نوکری کر کے آیا ہوں کہ 1 دن کی مزدوری مانگتے ہوئے غیرت آ رہی تھی. اللہ اکبر, بیوی نے اتنا سنا ہے, سلا دیا ہے شوہر کو. پھر سویرا ہوا ہے, پھر سرتاج دروازے پہ آیا ہے, اس نے پھر تھیلا دیا ہے. کہا آج مزدوری مل جائے تو آٹا لے آنا, بچوں کی بھوک دیکھی نہیں جا رہی ہے. پھر کہا
इय्याक वल हराम। लेकिन याद रखना, हलाल की मिले तो लेके आना है, हराम की मिले तो लेके नहीं आना है। ये कह के शोहर को रुखसत किया है। शोहर फिर मंडी में भी वही उसूल है, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं। फिर मस्जिद की सफाई है। जब तीसरा दिन आया है, बीवी दरवाजे पे छोड़ने आई है। कहती मेरे सरताज अपने मालिक से जाके कहते ना कि मेरी बीवी ने आज ये कह दिया है कि 3 दिन की ना सकी 1 दिन की मजदूरी दे दो। अब बच्चों की भूख देखी नहीं जाती है, चेहरे उतर गए हैं, नींदें पूरी नहीं हो रही है। ये सुना के रोते हुए घर से चले गए। आज अजब की बेकरारी है, आज अजब का दर्द लहजे में है। आज मंडी में नहीं आए हैं, आज सीधा मस्जिद में आकर के रब की बारगाह में गिड़गिड़ाना शुरू कर देते हैं। शाम तक मस्जिद की सफाई धुलाई की है। जब रात होने लगी है, कहते मेरे मालिक बता तो सही अब खाली हाथ में कैसे जाऊं। 3 दिन हो गए बीवी को संभालते हुए, आज अपनी बीवी को कैसे संभालूंगा। ये कह के कहते हैं कि मेरे अंदर ऐसी बेखुदी थी कि मैं सोच नहीं पा रहा था करूं तो क्या करूं। कहते खाली थैले से बेहतर था मैंने मिट्टी भरना शुरू कर दी ताकि मेरे बच्चे इसे खाली थैला न समझे। कहते ये सोच के मैंने मिट्टी भरी है थैले में और लेके घर की तरफ आया हूं। जब मैं घर के करीब आया, हर दिन की तरह दूर खड़े होकर देखने लगा, बच्चे सोए के जाग रखे हैं, हबीब अजनी कहते हैं। जब मैंने देखा मेरे घर से धुआं उठ रहा है, मैंने आंखों को मला, मैंने हिसाब लगाया ये घर मेरा तो नहीं हो सकता है, मेरे बच्चे तो सो गए होंगे, कहीं बेखुदी में दूसरे के दरवाजे तो नहीं आ गया हूं। कहते हाथ से मल के देखा, करीब जाकर दीवार से झांका, घर मेरा ही था, चूल्हा भी मेरा है। लेकिन हैरत हो रही है कि चूल्हे में आग चल रही है और ऊपर पकवान चल रहे हैं। कहते मैं तेजी से दरवाजे पे आया, हर दिन की तरह बीवी दरवाजे पे खड़ी है, उसने हाथ पकड़ा है और कहती है आइए आइए, बड़ी मुस्कुराहट के चेहरे पे। कहते मैंने कहा शरीक हयात खैर तो है। कहते जैसे दरवाजे के अंदर गया, कानों की खुशबू इतनी तेज थी कि दरवाजे तक आ रही थी। मैंने कहा बीवी बता तो सही ये किसने इंतजाम कर दिया है। कहती है बीवी उनकी, मेरे सरताज जहां नौकरी करने जाते हो उसी मालिक ने ये सब कुछ भेज दिया है, आप इतना सुन के बेकरार हो जाते हैं। कहते बता तो सकी क्या सिर्फ यही भेजा है या कुछ और भी है। बीवी हाथ पकड़ के अंदर लाती है, नेमतों का ढेर लगा हुआ है। कहा ये क्या है, कहा ये तुम्हारे मालिक ने भेजा है। सस्ते में गिर जाते हैं, सच्चे शुक्र अदा किया। बीवी से कहते बता क्या सिर्फ भेजा था इनाम या कोई पैगाम भी आया है। बीवी कहती मालिक ने कहा था कि अपने शौहर से कह देना वो मेहनत में कमी ना करे, हम उसकी मजदूरी देने में कमी नहीं करें। हम तो माइल बकरम है कोई दिखलाएं किसे गहरब मंजिल ही नहीं, जिससे मांगना था उसे नाराज कर बैठे, जिसकी चौखट से मिलना था उससे मुंह मोड़ बैठे। फिर जाओ दुनिया के पीरों से तावीज ले लो, कसम खा के कहता हूँ रब रसूल नाराज है ना, पीर का तावीज तो क्या पूरा पीर लटका लेना ला के घर में, बरकत के नाम पे एक दाना नहीं उतरेगा। अल्लाह रसूल को नाराज करो, खुदा की कसम माँ बाप के कदमों की ठोकरों के सदक़े में अल्लाह रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए।